الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی معزز ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کوئی بھی اچانک مشکل آ جائے تو اس کے حل کے لیے ایک وظیفہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے دوران جب گڑ گڑا کے کوئی اس کے حضور اپنی حاجت کو طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے گا، کیونکہ یہ جو دور جا رہا ہے اس کے اندر ہر بندہ پریشانی میں مبتلا ہے۔ کبھی اسے مال کی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، یعنی ہر طرف بے سکونی جو ہے اس کا دورہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب تمہارے دل بے سکون ہو جائیں، جب گھر کے اندر بے چینی ہو اور ہر طرف پریشانیاں ہوں، تو بیماری کی وجہ سے پریشانی ہو یا دولت کی کمی کی وجہ سے، تو ان ساری پریشانیوں کا حل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین، اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے کہ تمہارا جب کوئی بھی راستہ نہ تمہیں اپنے لیے نظر آئے تو پھر میرے دین کی طرف رجوع کرو، میری طرف آؤ، میں تمہیں کامیابی دوں گا۔ خصوصی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت کی اذان کے اندر بھی ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے کہ کامیابی کا راستہ اگر ہے تو وہ میرا راستہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس بات کی طرف راغب فرماتا ہے، تو آئیے ہم اس کی پکار اور اس کے حکم کی طرف آئیں، اور اگر کوئی اچانک گھر کے اندر پریشانی آ جائے جس کا حل فوری طور پہ نظر نہ آئے تو ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے باوضو ہو جائیں، 2 نفل جو ہیں وہ حاجت کے کر کے اس کی نیت کر لیں۔ بہترین وقت جو ہے وہ نماز تہجد ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ تنہائی میں اپنی تمام جو گزارشات ہیں ان کو عاجزانہ طریقے سے پیش کر کے تو ہر طریقے سے اپنے رب کو منوا سکتا ہے، رو کے بھی، گڑ گڑا کے۔ تو رات کا جو وقت ہے، پہر ہے، وہ بہترین ہے، اس کا انتخاب کر لیا جائے، تو اس میں 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ حاجت کے کر کے اس کی نیت کر کے پڑھیں، اور 2 نفل جو ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص جو ہے اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ لیکن 2 رکعتیں جو ہیں ان کے اندر 4 سجدے ہوں گے۔ جب پہلے سجدے میں جانا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح پڑھیں، پھر جب دوسری رکعت کے لیے جائیں سجدے میں تو پھر یعنی تیسرے سجدے میں بھی اسی طرح 40 مرتبہ آیت کریمہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پڑھیں گے۔ چوتھے سجدے میں بھی اسی ہی طرح سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر آیت کریمہ پڑھیں۔ لیکن ایک اور بھی عرض کرتی چلوں اپنی بہنوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام مشکلوں کا حل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آزمائش، ایک وقت میں نجات عطا فرمائی، جب وہ گڑ گڑائے مچھلی کے پیٹ کے اندر، انہوں نے آیت کریمہ پڑھا، تو آیت کریمہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی پاکی بیان کرنا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تو تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ بڑے آرام سے عاجزی کے ساتھ
اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو آرام آرام سے پڑھنا ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جتنا آپ آرام سے پڑھیں گے اس کی پاکی بیان کریں گے، اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، اس طرح کہ جس طرح ایک بچہ بلکتا ہے اور دودھ کے لیے روتا ہے، تو اللہ ماں بھی جو ہے اس وقت اس کے اوپر بڑی مہربان ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رو رو کے بلک کے اس کی بارگاہ میں روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما کے تو جو مشکل ہوگی اس میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔